قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب ان کو موت آ جاتی ہے تو وقت مقررہ سے نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ فرمایا کہ اور ابھی تیرے سب کام ادھورے ہی ہوتے ہیں کہ تجھ کو اس دنیا سے اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس وقت تو کیا بہانہ کرے گا اور اپنے چھٹکارے کے لیے کون سی دلیل پیش کرے گا؟ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست احباب، مال و مرتبہ، شان و شوکت، سب کے سب نیکی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں جنہوں نے تجھے اصل مقصود سے دور ہٹا دیا ہے۔ آخر کار سب کو اسی جگہ چھوڑ کر مٹی کے نیچے جانا ہے۔ بس عبرت کی آنکھ سے دیکھ ہمارے وہ ساتھی جو دنیا کے مال و دولت سے خوش تھے اور جنہوں نے دنیاوی کاموں کے پورا کرنے میں ایسی تدبیریں کی ہیں کہ عقل دنگ اور فکر حیران رہ جاتی ہے، وہ کہاں گئے؟ ان کے وجود سے کوئی نشان باقی نہیں رہا، ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں، تو کل کو ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں تو اس کے پڑوسیوں کی روحیں آواز دیتی ہیں کہ اے عزیز، تو ہم سے تھوڑی دیر بعد آیا اور ہم تجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، ہمارا حال دیکھ کر تو نے کیوں عبرت حاصل نہ کی، اور ہم سے جو غفلت اور سستی وغیرہ ہوئی تو نے اس سے گریز کیوں نہ کیا، اپنی تمام لیاقت کو بیکار چھوڑ دیا اور اپنی تمام پونجی کو سستی میں برباد کر دیا۔ افسوس صد افسوس، ہم بے ہوشوں اور بے عقلوں سے بری عادتوں کے سوا اور کوئی نیک کام ادا ہی نہیں ہوتا، اور حد درجے کی غفلت کے سبب سے ہم کبھی ہوشیار اور واقف نہیں ہوتے، اور اس دنیا کے مٹ جانے والی لذتوں اور نفسانی خواہشوں ہی سے دل کو خوش کرتے اور مگن رہتے ہیں۔ ہم نے دین کی پونجی کے ڈھیر میں لالچ اور خواہش کی آگ دبا رکھی ہے۔ کس قدر افسوس اور شرمندگی ہے کہ ہماری تمام عمر نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے برخلاف برباد ہو گئی، اور کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو سکا جو آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہوتا۔ اب جو بڑھاپے کی کمزوری نے ہم پر ڈیرا ڈال دیا اور وہ جوانی کی طاقت اور امنگ جاتی رہی، تو سوائے افسوس اور شرمندگی کے ہم سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے تمام اوقات خدائے تعالیٰ کی یاد میں محفوظ رکھ کر نیکیوں کے خزانے جمع کرے اور اس چند روزہ زندگی کو لالچ اور خواہش کے برخلاف خدا کے راستے میں قربان کر دے، کیونکہ نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا ہی ایک ایسا برا کام ہے جو ہمیشہ کی نیک بختی کے لیے رکاوٹ ہے، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے جاتا ہے اور اس کے حکم کے برخلاف لاکھوں خواہشوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور اپنی حرص و ہوا و شہوت کے تکبر، بخل، حسد، غصہ، غیبت، خود بینی وغیرہ کو ہم پر مقرر کرتا ہے۔ پس نفس دراصل آدمی کا دوست نما دشمن ہے، یعنی ظاہر میں دوست ہے لیکن دراصل دشمن ہے۔ جو آدمی اس کا تابع و فرما بردار ہوتا ہے وہ ہزاروں خرابیوں میں پھنس جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور آخرت کی نیکی حاصل کرنے سے بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ اگرچہ آج انسان کو نفس کی برائیاں اور مکاریاں معلوم نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن کل مرنے کے بعد بدلے کا دن ایسے کاموں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور جو کچھ آج کر رہا ہے سب کا سب اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ پس جب تک نفس امارہ کی خودرائی اور میں پن زندہ ہے اور اس کا حکم قائم ہے، اسلام کے کارخانے میں خرابی در خرابی ہو رہی ہے۔ البتہ جب نفس امارہ کی حالت نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور وہ ریاضت و مجاہدے سے قابو میں آ جاتا ہے اور فرما بردار و اطاعت شعار ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کے لیے امن ہی امن ہے، اور وہی مقام اعلیٰ علیین ہے۔ فرمایا 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا، پس بے شک بہشت ہی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو
کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر بزرگی اور برتری دی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد یعنی اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سوا کوئی کام نہ کرے، بندگی کے راستے سے منہ نہ موڑے اور انکار و سرکشی کو چھوڑ کر مکار دشمن نفس امارہ سے بیزار ہو کر خدا تعالیٰ کی غلامی و فرمانبرداری میں لوٹ آئے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کوشش کریں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ ایک جائز کام جس کے اختیار کرنے سے دوسرے واجب فوت ہو جائیں اباحت سے نکل جاتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ جن علوم میں مشغول ہونے سے شرع شریف کے علوم میں مشغول ہونا ترک ہو جائے کیوں کر جائز ہوں گے۔ بہرحال غرض یہ ہے کہ فضول مباحث سے پرہیز کیا جائے اور ضرورت کے مطابق کفایت کی جائے، اور ان میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ عبادت کے ادا کرنے میں طاقت حاصل ہو۔ مثلا کھانا کھانے سے مقصود عبادت کرنے کی طاقت حاصل کرنا ہو، اور کپڑے پہننے سے شرم گاہ کا چھپانا مقصود ہو، گرمی سردی کا دور کرنا مقصود ہو۔ باقی ضروری مباحث کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے عزیز با تمیز، اگر دنیا داروں میں سے کوئی شخص جو ظاہری شان و شوکت و مرتبہ رکھتا ہے اپنے سے نیچے کام کرنے والے ملازم کو کسی خدمت سے سرفراز فرمائے، حالانکہ اس خدمت میں حکم دینے والے کا بھی فائدہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ماتحت یعنی اس کا نوکر اس حکم کو کتنا پیارا جانتا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ خدمت اس کو ایک بڑے مرتبے والے شخص نے تفویض فرمائی ہے بڑی احسان مندی کے ساتھ بجا لاتا ہے، تو پھر کیا بلا پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس شخص کی بزرگی سے کم نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوشش نہیں کی جاتی۔ شرم کرنی چاہیے اور خواب خرگوش سے اپنے آپ کو ہوشیار کرنا چاہیے۔ نقل ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا ایک وزیر آیا اور کہا کہ میرے لیے آپ دعا فرمائے کہ میں ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا اور اس کا بھلا چاہتا رہوں اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہوں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سن کر بہت روئے اور کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا کہ وزیر اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے تو صدیقوں میں سے ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے حکموں پر نہ چلنا دو باتوں سے خالی نہیں ہے۔ خدا کے حکموں پر نہ چلنا دو باتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو شرعی خبروں کو جھوٹا جانتا ہے اور یقین نہیں کرتا، یا خدا تعالیٰ کی بزرگی اور شان دنیا داروں کی شان کی نسبت اس کو بہت ادنا نظر آتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس بات کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہیے کہ اے دوست، اگر ایسا شخص بھی جس کا جھوٹ کئی دفعہ تجربے میں آ چکا ہو، ایسا شخص جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور اپنے علاقے میں وہ مشہور ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خطرے کے وقت اگر وہ جھوٹا آدمی، ایک خطرے کا ماحول چل رہا ہے اور وہ جھوٹا آدمی کو خبر دینا کہ بھئی وہ چور ڈاکو آ رہے ہیں، اب سب کو پتا ہے کہ ہے جھوٹ، لیکن ماحول جو بھی چل رہا ہے وہ خطرے والا چل رہا ہے، تو فرمایا کہ عقل مند کی عقل کے نزدیک اس خطرے کے وقت اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں، اس کا جھوٹا ہونا کنفرم ہے، لیکن چونکہ اب اپنا دفاع کرنا، اپنی سیفٹی کرنا ہی مقصود ہے، تو ہو سکتا ہے شاید سچ بول رہا ہو، کیونکہ ماحول ایسا چل رہا ہے، تو اس خطرے کے وقت بھی اس جھوٹے کی بات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ آگے سنیں اس کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں کہ خطرے کے وقت اس خبر دینے والے شخص جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے، خطرے کے وقت اس کی بات عقل مندوں کے نزدیک قابل اعتبار ہوتی ہے اور احتیاط ہوتی ہے۔ پس جب ہمیشہ سچ بولنے والے نبی و آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں آخرت کے عذاب کی خبر دے دی ہے، ہمیں عذاب قبر کی خبریں دے دی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر اثر کیوں نہیں ہوتا کہ یہاں تو سچ ہی سچ ہے، یہاں تو جھوٹ کا اس طرف اشارہ یا خیال کرنا بھی گناہ عظیم ہے حضور علیہ السلام کی نسبت۔ تو جب اپنے جیسے ایک شخص جو جھوٹ بول سکتا ہے اس کی جھوٹے کی بات کا خطرے کا یقین کر لیتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بعد سب سے بڑے سچے ہیں۔ تو حضور نے جو میں خبریں دی ہیں اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، تو وہ خبریں تو خطرے سے خالی نہیں ہیں نا، خطروں سے تو آگاہ کیا ہے نا۔ اگر اس حالت میں مر گئے تو قبر میں کیا ہوگا، اس حالت میں قبر سے اٹھے تو پھر حشر میں کیا ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہنم کے تمام تر عذابات ہمیں آقا علیہ السلام کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں، لیکن ہماری سخت دلی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے گویا کہ اپنے، ہم کہہ تو نہیں رہے لیکن گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ شہزادی اصل میں ہمیں جھنجھوڑ ہے نا، وہ کو بندہ سو رہا ہو نا، بے خبر سو رہا ہو تو وہ اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، اس انداز میں اس کو جوڑا اپنے وہاں سے کہ ایک جھوٹے کی خبر کا تو اعتبار کر لیتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو، ایمان لائے ہو، صاحب ایمان ہوئے، جس کی وجہ تم نے خدا کو پہچانا ہے، وہ تمہیں خطروں کی خبریں دے رہے ہیں سچی سچی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے خطرہ ہے تو خطرہ ہے، تو اس پھر ہم تیاری، اس خطرے سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے، کیوں ہوشیار نہیں ہو رہے؟ اس ضمن میں ایک بات یاد آ گئی حضور علیہ السلام کی صداقت کے حوالے سے نا۔ آقا علیہ السلام نے جب اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، اعلان اپنی نبوت کا اعلان کر دیں، تو آپ نے، اب اللہ نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اعلان نبوت کر دیں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکے میں ایک اونچی جگہ پہ ایک ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، آپ اس پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اہل مکہ کو بلوایا۔ جب عام و خاص یعنی سردار بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے، جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی نبوت، میرے ایک ہونے کا اور اپنی نبوت نبی ہونے کا اعلان کر دیں، تو ہونا تو ہی چاہیے تھا نا۔ جب سب آ گئے تو حضور یہ فرماتے کہ بھائی سنو، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا تمہارے پاس، آپ نے یہ کہا ہی نہیں۔ امت کے لیے اس بڑی تعلیم ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکے والو، اے اہل مکہ، اے قریش، میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ میرا ایک ہونا جا کے بتاؤ اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو۔ اور حضور ان سے ابتدائی بات جو فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، تو سب نے ایک زبان ہو کے ایک ہی جملہ بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ایسے صادق ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ایسے امین ہے کہ آپ نے کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ سچے ہیں۔ کیوں؟ حضور نے کیوں فرمایا کہ میرے بارے میں کیا خیال رائے رکھتے ہو؟ آقا علیہ السلام کا بچپنا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، حضور کی نو عمری، بچپنے سے اوپر کی تو عمر جاتی ہے، وہ ان کے سامنے تھی، پھر بھرپور جوانی ان کے سامنے تھی۔ اب یہ اعلان ہو رہا تھا 40 سال کی عمر میں، اعلان، یہ رائے جو لی جا رہی تھی یہ ان سے 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال کا جو پیچھے کا جو ٹائم تھا وہ سارا مکے میں گزارنے والا وہ ان سب کے سامنے تھا۔ تو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا، حضور کو حاجت نہیں تھی ان سے لینے کی، لیکن اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، تو اس کے بعد آپ سے فرمایا اچھا میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں بولا، ابھی بھی نہیں بولا۔ فرمایا کہ اچھا اگر میں تم سے کہوں
کہ میں اس جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اس پہاڑی پر، اس کے پیچھے میری پشت کے پیچھے ایک فوج موجود ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن تم نیچے کھڑے ہو، تمہیں تو نظر نہیں آ رہی، تو کیا میری بات ہے یقین کر لو گے؟ اس سے پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صادق ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے، ہاں وہ آگے آ رہا ہے، ہاں جی، ہاں اس سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے، ہاں اس سے بڑی بات لڑنے کی تیاری کریں گے، اس سے بڑی بات، تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ پھر تم میرے بارے میں کیا خیال کرو، یقین کر لو گے؟ کہا کہ ہم کیوں یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ انہیں یقین کے ایک کلائمس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اپنی ذات حضور نے یہ کردار ان کو بنا کے دکھایا تھا۔ اچھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم کیوں یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ اپنی آنکھوں سے اس طرف آ کے دیکھو، اور وہاں فوج تو کیا ایک آدمی بھی نظر نہ آئے، اب میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ اب عقل کا تقاضا کیا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، مگر آج آپ نے یہ مسنگ کر دی۔ عقل کا تقاضا تو یہی تھا نا، لیکن کمال ہو گیا، ان اہل مکہ نے جو بت پرست تھے ان کا یقین حضور کی ذات پر ایسا کامل یقین پہنچ چکا تھا، عروج پہ تھا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نام لیتے تھے، نبی تو مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر آ کے دیکھیں اور پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج ہمیں نظر نہ آئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، آپ پھر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور یہ بات ایک انگریز مورخ نے لکھی، اس نے کہا کمال کی بات ہے یہ، ایسا یقین۔ اب اس کی حکمت کیا تھی کہ دعوت اللہ دینے والا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، دین کی دعوت دینے والا، وہ جو مبلغ ہے، وہ جو داعی ہے، اس کو دعوت دینے سے پہلے اپنی کردار سازی کرنا بہت ضروری ہے۔ قول اور فعل کا تضاد جہاں تک ہو سکے ختم کرے، کوشش کرے۔ وہ تو نبی ہیں، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ، لیکن ان کا سکھانا تو امت کے لیے ہے نا، تو اس میں یہ بڑی پیغام تھا، میسج تھا پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ دین کی دعوت دینا یہ بہت حساس، اہم اور نازک معاملہ ہے۔ یعنی جو دین کی دعوت دینے والا ہے وہ خدا کی طرف سے داعی ہے، خدا کی طرف بلانے والا، اس وقت وہ خدا کا نمائندہ بن کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اذان دینے والا، جیسا مؤذن کہتے ہیں، وہ 5 ٹائم خدا کا داعی بن کے دعوت دیتا ہے، 5 وقت وہ خدا کی طرف سے داعی، خدا کی طرف سے بلانے والا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، جب انہوں نے یہاں تک کلیئر کر دیا، اب آپ نے وہ بات کری جو اللہ نے آپ سے کہی تھی، ان سے وہ کہو۔ اب جب ان کا یقین بتا دیا، ایسا یقین ہے، سب نے سن لیا، یقین کر لیا، آپ نے فرمایا اچھا پھر جب میری ذات پہ تمہارا یقین ایسا ہے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اب یہ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے آپ کی بات کردار کے بارے میں، اس جملے کو سننا تھا کہ وہ یکا یک سارے دشمنی بدل گئے۔ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا اسلام اور کفر کی جنگ کا معاملہ، یہ ابتدا تھی یہاں سے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام پہ ظلم و ستم کا آغاز یہاں سے ہوا، اس اعلان سے ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ خدا کے راہ پر چلیں گے تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اس کی تاریخ بھری پڑی تمام انبیاء علیہ السلام کی، کتنے ہی انبیاء شہید کر دیے گئے اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، شہید کر دیے گئے، ان کی قوم کے لوگوں نے شہید کر دیا اور بڑے اذیتناک طریقوں سے شہید کیا۔ تو دین کی طرف بلانا یا دین پر چلنا یہ حلوہ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے آسان، حلوے، یہ حلوے مانڈے والا دین ہے نہیں، یہ تلوار والا دین ہے۔
تلوار سے مراد خدا کے دین کا دفاع کرنا، خدا کے دین کا دفاع کرنے کے لیے جب تلوار اٹھانے کی باری آئے تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ جب تلوار اٹھائے گا تو کوئی دوسرا بھی تو اس کو مارے گا نا، پھر اپنی جان ہتھیلی پہ لگ کے تلوار اٹھا کے چلا جائے گا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور جب حالت امن میں ہوگا تو پھر اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے پورے وجود سے خدا کی طرف بلانے والا، خدا کا دائی بن کے اپنے کردار سے بلا رہا ہوگا۔ آج کیا ہے؟ کون سا روزہ ہے؟ 20واں روزہ۔ اور تاریخ اسلامی میں کیا حیثیت ہے 20ویں روزے کی؟ فتح مکہ کا دن ہے آج۔ 20ویں روزے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا، ایک طویل عرصے ظلم و ستم کرنے کے بعد آپ اپنے وطن میں 20 رمضان مبارک کو اس انداز میں لوٹے کہ آپ فاتح مکہ بن کر آئے۔ آپ نے کوئی جنگ نہیں کری، فاتح مکہ بن کے ہی داخل ہوئے آپ۔ اور اس کے اثرات پھر کیسے نظر آئے؟ اب یہ مکے کی فتح تھی نا، وہ بھی دیکھو کوئی تلوار نہیں چلی سوائے چند ایک موقعوں کے۔ جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکے میں آپ داخل ہوئے نا، اب جمع غفیر تھا، لشکر عظیم تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک وقت تھا جب یہی صحابہ کرام مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے، کوئی رات کی تاریکی میں، کوئی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بیوی چھوڑ کے چلا گیا، کسی کے بچے وہاں پہنچ گئے تو یہ یہاں موجود تھا، کسی کے ماں باپ یہاں موجود ہیں وہاں چلا گیا، ماں باپ وہاں چلے گئے، یہ یعنی عجیب معاملہ تھا۔ اور ظلم و ستم کی تو وہ ایک لمبی داستان ہے جو ابھی ٹائم کا میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن انتہائی تکالیف کے ساتھ اچھا سب سے بڑی تکلیف جو ہے نا، یہ اپنا وطن چھوڑنا جو ہے نا، کہ جبراً آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا، جیسے فلسطینیوں کے ساتھ ان سے یہی کہا جا رہا ہے نا، نکلو ہمیں یہاں سے نکلو۔ اب ان کا وطن ہے، ان سے کہا جا رہا ہے ان کے اپنے گھر سے نکلو۔ آپ کو اپنے گھر سے بے دخل کیا جائے، کوئی دوسرا آ کے کہے یہاں سے نکلو، تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کتنی جگہ مل جائے، وطن ہوتا ہے، آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اس جگہ سے حضور علیہ السلام کو بے دخل کیا جا رہا تھا، آپ کے ماننے والوں کو، جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں موجود تھیں، ان کی یادگاریں موجود تھیں۔ پھر مکہ جس کا مرکز بیت اللہ شریف، حضور کی جان تھی اس کے اندر، غار ہرا کا حضور نے انتخاب اس لیے کیا تھا، غار ہرا سے مکہ کعبہ نظر آتا تھا وہاں سے۔ ابھی آپ جہاں دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں اب تو عمارتیں بیچ میں آ گئی ہیں، ورنہ بہت اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھ کے جب آپ مشاہدہ کرتے تھے تو سامنے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ اس کا انتخاب غار ہرا کا جو تھا بیت اللہ شریف کی وجہ سے تھا کہ بیت اللہ وہاں سے اللہ کا گھر، یہ انسیت تھی بیت اللہ سے آپ کو، کہ وہاں سے بیت اللہ کو دیکھ کے اللہ کی یاد میں غرق رہتے تھے۔ اسی مکے سے آپ کو نکالا گیا۔ بہرحال آج جب واپس پلٹیں تو ان لوگوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک طویل عرصے بعد اپنے وطن آئے، جب آ گئے، اب جب مکے والوں نے دیکھا تو یہ تو لشکر عظیم آ گیا ہے اور اب ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اکثر حاصل ہو گئی تھی۔ کفار مکہ جمع ہو گئے، مشرکین مکہ جمع ہو گئے سارے۔ جب جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام نے سب پر نگاہ ڈالی۔ اب سب کھڑے ہوئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی کھڑے جو صحابہ کرام کو قتل کیا، اس میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، اس میں وہ لوگ بھی، وہ خاتون بھی تھی، امیر حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ مبارک چبایا۔ اس میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے امیر حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا۔ اس میں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کو اونٹ سے نیچے گرا کے زخمی کیا، اور اس زخم کی وجہ سے، کیونکہ وہ حاملہ تھی، اس زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی تھی۔ یہ سارے موجود تھے، اور آج حضور ان سے بدلہ لے، فاتح جب بن کے آتے ہیں بدلہ لیتے ہیں۔ پھر یہ قانون ہے نا، جب آدمی چڑھائی کرتا ہے نا تو اور فاتح بھی ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے، پھر وہ بدلے لیتا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کری۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ اب ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، اب یہ فاتح بن کر آئیں۔ اب سب کو وہ ظلم زیادتی یاد آ رہی تھی، کس طرح ہم نے ان کو ستایا، کس طرح آگ پہ لٹایا ہے، کس طرح کی کھال کھینچی ہم نے، کس طرح کینچیوں سے کاٹا ان کے جسم کو، کینچیوں سے صحابہ کرام کو، وہ سب ان کو یاد آ رہا تھا۔
اور اب ڈر رہے تھے کہ آج وہی سارے گن گن کے اگر ہم سے بدلے لیے گئے نا تو آج یہ قادر ہیں تو لے سکتے ہیں بدلہ۔ اب سب اپنے اپنے ان جو کچھ کر چکے تھے ان کو یاد کر رہے تھے اور سب حضور کے سامنے کھڑے تھے، عوام بھی اور سردار، بڑے بڑے سردار بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب پہ ایک نگاہ التفات ڈالی اور فرمایا کہ آج تم لوگوں کو مجھ سے کس بات کی توقع ہے؟ عجیب جملہ تھا، آج تم لوگ کیا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اس جملے سے انہیں تھوڑی سی ہمت بندھی تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے بھائی ہیں، مکے والے برادری کے حوالے سے، برادری نہیں وطن کے حوالے سے، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، مکی ہیں، بھائی ہیں، آپ تو حسن سلوک کرنے والے۔ اب انہوں نے حضور کو ان کا حسن سلوک یاد دلانا شروع کیا، آپ تو رحم دل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آپ چاہتے آپ یہ کہتے کہ آج کے دن اب جو اسلام قبول کرے گا اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے اور جو نہیں کرے گا وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے، مرضی آپشن دے دیا۔ یہاں آپ نے کچھ اور اپنے کردار کی تلوار چلائی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ آج کے دن تم سب کے لیے عام معافی ہے۔ مکے والوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، یہ جو ہم سن رہے ہیں، ہم تو سزا کے لیے تیاری کر رہے تھے، لیکن یہ کیا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ فراموش کر دیا۔ یہ وہی ہے جس کے نماز کی حالت میں ہم اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دیا کرتے تھے، یہ وہی شخص ہے۔ عام معافی سوائے چند ایک کے، وہ ایک شخص تھا جا کے حضور کی گستاخی بہت زیادہ کرتا تھا تو بیت اللہ میں کے پردے میں جا کے لپٹ گیا، تو صحابہ کرام نے آ کے حضور کو کیا سرکار فلاں فلاں، اچھا اس کا نام تھا، فلاں فلاں کعبے کے پردے میں جا کے لپٹ گیا ہے۔ اچھا حضور نے اس کے ایک قتل کا آرڈر نکالا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کے بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا، تو حضور نے کہا کہ وہ جہاں ملے اسے قتل کرو۔ اچھا اب جب صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے نا تو وہ کعبے کے پردے میں جا کے لپٹ گیا۔ اب حرم میں جو مارنا حرام، حرم کے اندر جو بھی نہیں مار سکتے، کسی کا خون بہانا تو صحابہ کرام واپس آ گئے، سرکار وہ تو حرم کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اسی مقام پہ قتل کرو۔ کس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو۔ کعبۃ اللہ کی حرمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت سے زیادہ نہیں ہے۔ بتا دیا یہ معاملہ اتنا حساس، اتنا نازک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ حضور کا گستاخ اگر بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے تو اسے وہیں قتل کیا جائے گا، بیت اللہ کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ بیت اللہ کی حرمت میں شان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ حضور کی شان میں اضافہ ہوا یہاں سے۔ تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ سب کو معاف کر دیا ہے، اب ہوا کیا؟ جب حضور نے کہا نا کہ میری طرف سے سب کے لیے معافی ہے، تو پھر لوگ جوک در جوک آگے بڑھے، اپنا دست کرم آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیجیے۔ لائنیں قطار بنا کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل، حضور نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، کوئی شرط نہیں رکھی تھی، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہندا نامی وہ خاتون جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی پہلے تو جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے لوگوں کو روک رہی تھی، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، انہوں نے فلاں وہ ہمارے قتل کیے تھے، جنگی میں یہ مارا تھا، مارا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نہیں دی اور صحابہ کرام نے بھی منع کر دیا، کوئی ان کو نہ دیکھے، بولنے دو جو بول رہی ہے۔ وہ اس کے دل کی بھڑاس نکال کے تھک گئی، لوگوں کو روک کے نہیں، کوئی نہیں رک رہا۔ آخر کار جب اپنے دل کی بھڑاس نکل گئی نا، برا بلا سب کچھ بول کے تھک گئی، پھر لائن میں خود بھی لگ کے آ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ اتنا پہلے ظلم کیا اور اب بھی اتنا کچھ بولا لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو چپ کراؤ۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وہ اکثر فقیر درسوں میں پڑھتا ہے، پچھلے کسی درس میں پڑھا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، ان تین تلواروں کا استعمال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا فتح مکہ کے موقع پہ۔ یقین محکم، آپ جیسا یقین خدا کی ذات پر کس کا ہو سکتا ہے؟ امت کو سکھایا اس لائن پر آؤ۔
اللہ پر امید سے قدم آگے بڑھو. امید تو کہتے ہیں اللہ کو امید ایک قدم آگے بڑھو, اس پہ یقین کرو, یقین, اور پھر جم جاؤ اس کے اوپر. یقین محکم, عمل پہ اہم. عمل فرمانا اس نے بھلے تھوڑا کرو لیکن کنٹینیو کرو اسے. یہ آج کیا پھر چھوڑ دیا, پھر کیا پھر چھوڑ دیا, گاڑی آگے چلے گی نہیں. تھوڑا کرو, کنٹینیو کرو, کرتے رہو. اس سے کیا ہوگا, آپ چھوٹے سے بہت کی طرف چلے جاؤ گے. ایسے ہی ہوگا نا, رکو گے نہیں تو یہی ذخیرہ جمع ہو جائے گا, یہی ذخیرہ ہے. لیکن اگر ایسا کیا کہ چلے پھر چھوڑا, چلے پھر چھوڑا, تو پھر یقین محکم, عمل پہ ہم, اور محبت فاتح عالم. لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ, اپنے سینے, اپنی آغوش کھول کے رکھو. دوستوں کے لیے تو سب کھولتے ہیں, دشمنوں کے لیے کھولو. وہ جو آپ کو اچھے نہیں لگتے انہیں قریب آنے دو, انہیں پاس بیٹھنے دو, ان کی بات سنو. دوست کی بات تو سب سنتے ہیں, اپنی تعریف کرنے والے کے پاس تو ہر کوئی جا کے بیٹھتا ہے, اسے بٹھا لیتا ہے. وہ جس کا تمہیں پتا ہو کہ یہ میرے پیٹھ پیچھے یا سامنے بھی میرے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتا یا باتیں کرتا ہے, اس کے ساتھ بھی تمہارے پاس آ جائے نا, تو اگر چائے پلا سکتے ہو اسے چائے پلا دو, ٹھنڈا پانی پلا سکتے ٹھنڈا پانی پلا دو. یہ سوچ کے نہیں کہ یہ میری برائی کرتا ہے, میں کیوں اسے پانی پلاؤں, میں کیوں اس کو پانی کا پوچھوں. محبت فاتح عالم. پھر محبت فاتح عالم, محبت یعنی سب کے لیے آپ کی طرف سے ایک جیسی ہو. جیسے اللہ کی طرف سے میم برستا ہے تو نہیں دیکھتا کہ گناہ گار اور کوئی نیک صالح, وہ برابر ہی آتا ہے, اس سے دونوں فیضیاب ہوتے ہیں. تو جب اس کا ابر کرم آتا ہے پھر وہ تخصیص نہیں کرتا. تو اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ, اللہ کی صفات سے متصف ہو کے اور پھر آگے چلیں. تو پھر جب اللہ کی صفات سے متصف ہو کے کام کرتا ہے, پھر اللہ کی غیبی مدد اس کی شامل حال ہو جاتی ہے. عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, یہ 3 تلواریں, ان کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کر, اللہم صلی علی سیدنا محمد.